أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، گزشتہ جمعہ میں غزوہ احد کے تعلق سے جو پیغامات اور جو عبرت کی باتیں ہمیں ملی ہیں، ان سب باتوں کو ہم نے غور کیا، سمجھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ غزوہ احد یہ ہماری زندگی سے کتنا قریب ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات بیان کیے، وہ سب کے سب واقعات یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ ان سب واقعات کے اندر میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو ایک شوقیہ پڑھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں کے اندر میں عبرت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس میں دماغ ہے، عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت پکڑنے والوں کے لیے ان قصوں اور ان واقعات کے اندر میں نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واقعات اور جو تاریخی باتیں بتلائی ہیں انہیں ہم سمجھیں، پڑھیں اور انہیں یاد رکھیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر پاتی جب تک وہ اپنے ماضی کو نہیں کھنگال لیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماضی کو دیکھیں، جو گزرا ہوا کل ہے اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے اور کیا نصیحت ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو نہ بھولیں، تاریخ کو ہمیں دہرانا چاہیے اور تاریخ کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ آج کی تاریخ میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غزوہ احد کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ غزوہ احد کب پیش آیا تھا؟ کس تاریخ کو پیش آیا تھا؟ کس دن پیش آیا تھا؟ مسلمان کتنے تھے اور دشمن کے لشکر کتنے تھے؟ مسلمان کتنے مارے گئے تھے اور مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ اور اسباب کیا تھے؟ کچھ نہیں پتہ۔ یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے ہماری زندگی میں جو ناکامی ہے اس کا، کہ ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان واقعات کی طرف اشارہ کر کر کے فرما رہا ہے کہ اس میں آپ نصیحت حاصل کیجیے۔ جو قوم نصیحت نہیں پکڑتی، جو قوم نصیحت نہیں حاصل کرتی، قومیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ آپ کو ایک بات بتلائی جاتی ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے جو تجربہ کار ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کو جھیل چکا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ آپ کو بڑے پیار سے اور بڑے محبت کے ساتھ میں آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ کو زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اگر آپ نے اس کے تجربات سے سیکھ کر کر کے زندگی بسر کی تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کی باتوں پہ کوئی کان نہیں دھرا یا ان کی باتوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا اور یوں ہی بس زندگی بسر کرتے رہے، تو اب آپ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا جو آئیڈیل بتایا ہے وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رہبروں کو جو واقعات دیے اور ان کے ساتھ میں جو حالات پیش آئے وہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ دیکھو ایسے واقعات تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتے، ورنہ کیا معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو کانٹوں بھرا رکھا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلیں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی ان پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ جھیل سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رہبروں کو ہمارے لیے مشعل راہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ دیکھو کہ اللہ نے ان پر مصیبتیں اور پریشانیاں لائیں اس وجہ سے کہ تمہارے لیے عبرت اور نصیحت بن جائے۔ لیکن ہم کیا ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ تاریخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ آج کی تاریخ میں پوجا کرتے ہیں، تاریخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی رہبر کے اسٹیچو پر پھول مالے چڑھائے جائیں۔ تاریخ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سبھا قائم کی جائے، ایک مجلس قائم کی جائے، وہاں پر لوگوں کو بتلایا جائے، بلکہ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ دکھنی چاہیے کہ ہم کیسے زندگی اور واقعات سے عبرت حاصل کر رہے ہیں، وہ ہماری زندگی میں دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے۔ ہم روز صبح اٹھتے ہیں، جو دن بھر کی جو روٹین ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، نماز کی توفیق اللہ نے دی تو نماز پڑھ لیا، قرآن کریم کی توفیق اللہ نے دیا، قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کر لی، اور باقی جو اللہ نے ہماری مقدر میں اور نیکیوں اور توفیق کے حساب سے جو ہمیں ملی، ہم نے ان نیک اعمال کو کر لیا، کھائے پیے، جو اور کام تھے اس کو کیا اور سو گئے، بس یہ ڈیلی کا ہمارا روٹین ہے۔ لیکن کبھی ہم نے ان واقعات کی طرف جھانک کر کے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو پڑھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی سے کتنا قریب ہے اس کو ہم نے کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی۔
آپ کے خطبے میں مختصر طور پہ جو ہماری زندگی سے کتنا قریب ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہم ان واقعات کو سمجھیں۔ دیکھیے غزوہ احد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو بڑی اہم سبق دی، ایک جیت کا اور ایک ہار کا۔ سارا سب کچھ وہی ہے، سیٹ اپ سب کچھ وہی ہے، سب معاملہ ایک ہی ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ کثرت کا ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ چھوٹی چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی اجازت سے۔ اس لیے کبھی آپ کثرت کو دیکھ کر کے اس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھیے، یا کثرت کو حق کا معیار مت سمجھیے کہ وہ حق پر ہے، یا کثرت کو یہ دیکھ کر کے آپ یہ مت تصور کیجئے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم ہار جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم جو ہے زندگی میں اپنی ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑے گا ہم کو، یہ مت کبھی تصور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلت کو حق کا معیار بتائے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں تھوڑے ایسے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں تھوڑے ایسے ہیں جو شکر گزار بندے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو عمل کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو عبرتوں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ تعداد دے کر کے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ غزوہ احد کا سیٹ اپ بالکل ایسا ہی ہے، مسلمان صرف 700 ہیں، ہزار تو ہم پڑھتے ہوئے آئے تھے، لیکن 300 ان منافقین لے کر کے چلے گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اس قلت اور کثرت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی۔ ہمیں اپنے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دوست اور دشمن کو پہچانیں کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، کون ہمیں وقت پر ساتھ دیتا ہے اور کون ہم سے وقت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جو وقت پہ ساتھ دیتا ہے، جو حق کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام و فرامین سے پس پش اپنے آپ کو نہیں ڈالتا یا اپنے آپ سے منہ نہیں موڑتا ہے، ایسا آدمی اللہ رب العالمین کا سچا اور حقیقی بندہ ہے۔ ایسا ہی وہ بندہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے سچا دوست قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دوست اور دشمن کی پہچان کرنی بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ آ کر کے بڑی بڑی کتابوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اسلام کا اور سلف صالحین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم ان کی چکنی چوپڑی باتوں پہ آ کر کے اپنا سارا معاملات ان کے حوالے کر دیتے۔ ہماری زندگی بھی ان کے کہنے کے مطابق، ہماری نماز بھی ان کے کہنے کے مطابق، ہمارا رہن سہن بھی ان کے کہنے کے مطابق۔ ہم ذرہ برابر میں یہ نہیں سمجھتے کہ آیا یہ ہمارے لیے نصیحت، یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے یا ہمارے لیے نقصان کی چیز ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ہی قریب سے دوست اور دشمن کی پہچان کرنی چاہیے۔ تو غزوہ احد کے اندر میں مسلمان صرف 700 تھے اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اس کے باوجود بھی مسلمان غالب آ رہے تھے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہا تھا، لیکن جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اپنے امیر کی اطاعت سے ہاتھ پھیر لینے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی جیت کو ہار میں بدل دیا۔ سب کچھ وہی معاملہ ہے، ذرہ برابر بھی کچھ فرق نہیں ہے، لیکن صرف
اطاعت سے منہ پھیرنے اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آن کی آن میں پاسا پلٹ دیا. ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے, ہم اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن کیا وجہ مجال تھی کہ ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کو ہم چاہتے بھی نہیں تھے, اور اس آن کی آن میں ہماری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا گیا. ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی اس کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر میں کئی واقعات, کئی آیات بیان کیے ہیں صرف اور صرف غزوہ احد کے سلسلے میں. کئی آیات. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ایام ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان میں پھراتے ہیں, گھماتے ہیں. کبھی میری باری, کبھی آپ کی باری, کبھی ان کی باری, کبھی ان کی باری. زندگی ہر دن کسی کے ساتھ میں یکساں اور برابر نہیں رہتا. کبھی حالات اچھے رہتے ہیں, کبھی حالات بدل جاتے ہیں جو ہمارے خلاف میں ہو جاتے ہیں. ہمیں حالات کے بدلنے اور مخالف ہونے کی وجہ سے کبھی گھبرانا اور پریشان نہیں ہونی چاہیے, اور کبھی حالات اگر ہمارے حق میں ہوں اور کبھی حالات ہمارے فیور میں ہوں تو ہمیں اترانا بھی نہیں چاہیے اور گھمنڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس ایسے ہی سدا زندگی بسر کرتے رہیں گے. کب کس وقت اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا اور ہماری زندگی پلٹ جائے گی. ہم کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے, آج ہم خاک اور خون کی خاک میں, مٹی میں مبتلا ہو گئے. اللہ فرماتا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان میں پھراتے ہیں, گھماتے ہیں. غزوہ بدر میں کفار کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. غزوہ بدر میں کفار کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا اور ان کو کراری زخم لگا تھا, کرارا جھٹکا لگا تھا. یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہوا غزوہ احد کے اندر میں, کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کرارا جھٹکا لگا اور کرارا زخم لگا. یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ کبھی کوئی انسان سدا اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی ایسے ہی رہے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں فرعون کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں آپ, کتنے بڑے بڑے ظالم لوگ آئے اس دنیا کی زندگی میں جنہوں نے اپنی رعایا پر اور لوگوں پر ظلم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آن کی آن میں ان کو پلٹ کر کے رکھ دیا. فرعون سے بڑا ظالم اس دنیا کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ہو سکتا, جس نے رب العالمین اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. نا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا رب ہوں, اعلیٰ ہوں, میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور جس لڑکوں اور بچوں کی ڈر سے وہ لڑکوں کو زندہ مار دیا کرتا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت دیکھیے کہ وہی بچہ, وہی لڑکا اس کے گھر میں پل رہا ہے, اس کو خبر بھی نہیں ہے. جس لڑکوں کے ڈر سے وہ لڑکوں کو زندہ پر مار دیا کرتا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لڑکا اس کے گھر میں پل رہا ہے جو اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے والا ہے, اور اس کو خبر بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو. تو جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں حکومت پہ بیٹھ کر کے, جو لوگ آج اقتدار پہ بیٹھ کر کے اپنی رعایا پر حکومت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں, مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کی جو ہے حکومت سدا رہنے والی ہے, کبھی نہ کبھی پلٹنے والی ہے. آج ان کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہے, پرسوں کسی اور کی باری ہے, ترسوں کسی اور کی باری ہے. ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کیا ہے کہ ہم مخالفت کر کے, حکم عدولی کر کے, نافرمانی کر کے کسی کی تباہی اور بربادی کا یا خود اپنی تباہی اور بربادی کا سبب نہ بنے. اس لیے کہ جو حالات آج ہمارے ساتھ ہیں, اللہ نہ کرے کسی اور کے ساتھ میں حالات پیش آئے. ہمیں چاہیے کہ جو حالات ہمارے ساتھ میں ہیں کبھی اس پہ ہم گھبرائے نہیں, کبھی پریشان نہ ہو. اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے, اللہ رب العالمین راستہ دکھانے والا ہے.
قرآن کریم کو آپ پڑھیے، اس لیے اللہ فرماتا قرآن پڑھو. قرآن پڑھو گے تو تمہیں بہت سارے واقعات ملیں گے جو تمہاری زندگی سے بہت قریب ہوں گے. قرآن پڑھو گے تو تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا. قرآن پڑھو گے تو تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گی. لیکن افسوس تو یہ کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. آج ہم غریب ہیں تو کل اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ میں حالات بدل سکتا ہے. آج ہم امیر ہیں یا ہمارے پاس میں مال و دولت کی فراوانی ہے تو ہمیں اطرانہ اور گھمن اور فخر نہیں کرنی چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں ہمارے لیے. تو غزوہ احد کا مار کا اس طرح سے. ایک اور بات جان لیجئے، غزوہ احد کے اندر میں مسلمان جس وقت ہزیمت سے دوچار ہو رہے تھے، شکست سے دوچار ہو رہے تھے، اسی دوران میں ایک کافر نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو کفار کو لگا کہ ہم نے محمد کو شہید کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب مسلمانوں میں یہ چیز اڑانے کے لیے کافی تھی، لہذا یہ بات اڑا دی گئی کہ محمد نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے یا قتل کر دیے گئے. بس اتنا سننا تھا کہ مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے پست ہونے لگے. یاد رکھیے ہماری زندگی کا ایک مشن ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اس مقصد میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے. اس مقصد کے آڑ میں یا اس مقصد کے بیچ میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دے، جو ہمیں پریشان کر دے، جو ہمارے قدموں کو پیچھے لے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو ایک ہدف، ایک ٹارگٹ بنا کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. جو قوم ٹارگٹ اپنی منزل کو نہیں تلاش کرتی یا جو قوم اپنی منزل کو لے کر کے نہیں چلتی، وہ قوم کبھی منزل سے بھٹک سکتی ہے، وہ قوم کبھی ادھر ادھر کے راستے کو اپنا سکتی ہے. اس لیے منزل کو تلاش کیجئے، منزل کو دیکھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کی منزل یہ تھی کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مشن اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر میں دین غالب ہو. لیکن ان ایسے حالات آئے کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. اتنی جلدی جب ہمارے لیڈر اور ہمارے رہبر کو مار دیا گیا ہے تو اب مسلمانوں کے قدم پیچھے ہونے لگے، لڑکھڑانے لگے. یہاں تک معاملہ یہ آ گیا کہ بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ کوئی جا کر کے ابو سفیان سے بات کرتا کہ وہ ہمارے لیے امان دے دیتا. ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا لیڈر تھا، کفار کا سردار تھا، ان کی سرداری میں جنگ احد لڑی جا رہی تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. تو کفار کے سردار سے بات کرتے اور ہمیں امان مل جاتی، ہمیں جان کی پناہ مل جاتی. کس سے بات کرتے؟ کفار کے سردار سے. اور کون سی بات؟ امان کی بات. کہ ہم حالات کو جب دیکھا، موت کو اپنے سامنے میں دیکھا تو اتنی جلدی پلٹنے لگے کہ اب کفاروں سے امان مانگی جا رہی ہے. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے حالات میں بھی ثابت قدم رکھا. اس میں تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایسے حالات میں بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا. مسلمان کے سامنے میں حالات کیسے بھی آئیں، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، کبھی اپنے پیر کو لغزش نہ ہونے دے، کبھی لڑکھڑانے مت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دے کر کے بتلایا کہ دیکھو کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، کھجور والا درخت. کھجور والا درخت کا معاملہ یہ ہے کہ کھجور والا درخت یہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. حالات کیسے بھی آئے، طوفان آئے،
آندھی آئے، بجلی گرے، کچھ بھی ہو، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کھجور کا درخت جڑ سے اکھڑ گیا، تھوڑا جھک جاتا ہے، تھوڑا ہل جاتا ہے، لیکن اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ مومن کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ مومن حالات کیسے بھی آئے، مومن کبھی جھکتا نہیں ہے، مومن کبھی اکھڑتا نہیں ہے، بلکہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم نہیں رہو گے تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے قدم کو اکھاڑ دے گا اور تمہیں تتر بتر کر دے گا۔ ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پر جمے نہیں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اکھاڑ پھینکا۔ ہم اپنی زندگی میں تتر بتر ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی مشن نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، کس سے بات کریں، کس سے فریاد کریں، ہم اپنی زندگی میں کیا کھائیں کیا پائیں، کس سے ہم تعلیم حاصل کریں، کون سی تعلیم حاصل کریں، کب اٹھیں کب سوئیں کب جاگیں، کون سی ہماری منزل ہو، کون سا ہمارا ٹارگٹ ہو، کون سا ہمارا راستہ ہو، ہم نے کوئی زندگی میں طے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہم کو تتر بتر کر کے رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے کلمہ طیبہ کے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو ثابت قدم تھے، انہوں نے جا کر کے ان کو جھنجھوڑا، ان کو ہلایا۔ کیا ہوا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو محمد رب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب العالمین تو زندہ ہے، تو کیا تم ہل جاؤ گے؟ تو کیا تم تتر بتر ہو جاؤ گے؟ جس محمد نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تم بھی جاؤ قربان ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اسی بات کو ذکر کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد تو رسول ہیں، اگر یہ مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدم کو پیچھے لے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین کا دین کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کو ہم مسلمانوں نے کیسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو ہم نے کیسے بدل کر کے رکھ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو ہم کہاں پر لے جا کر کے کس جگہ پر لے جا کر کے ہم نے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے اس جانی اور پہچانی دین کو ہم نے کیسے اجنبیت کی طرح مسلمان عام لوگوں کے سامنے میں پیش کیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کبھی اس واقعات کو بیان کیا جائے گا، لیکن غزوہ احد کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی عبرت ہے۔ میں بارہا آپ کو بولتا ہوں کہ غزوہ احد کو پڑھیے، غزوہ احد ہمارے لیے زندگی میں بہت ہی قریب ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 6 تاریخ تھی اور شوال کا 3 ہجری تھا، اس میں واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک بات جو آخری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ ان میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اس فرمان کے نتیجے میں آپ اپنے عقلی گھوڑے مت دوڑائیے، اپنے دماغ مت لگائیے، جتنا آپ سے کہا جا رہا ہے اتنا کیجئے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو مت کیجئے، لیکن آگے بڑھ کر کے اس کی مخالفت بھی مت کیجئے، اور مخالفت کے نتیجے میں تباہی اور بربادی کا سبب بھی مت بنیے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں وہ روایت ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں میں سے جو کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر تھے، ان سے کہا تھا کہ دیکھو ہماری پشت کی حفاظت کرنا، ہمارے پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، اور حالات چاہے کیسے بھی ہوں، اگر دیکھو کہ تم ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ کو مت چھوڑنا، اور دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہم مر چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں، ہم تتر بتر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ اتنی سخت وارننگ، اتنا سخت انتباہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہمارے لیے کیا بات اس میں؟
ہمارے لیے کہ جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ اب جب دیکھا ان تیر اندازوں نے کہ مسلمان جیت چکے ہیں اور مال غنیمت کو سمیٹا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑی۔ اب کئی مسلمان تو جیت چکے ہیں، اب وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، لہٰذا اب ان کے مال غنیمت کو سمیٹنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ کیا کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چاہے ہم مال غنیمت سمیٹیں، چاہے ہار کے نتیجے میں ہماری بوٹیاں نوچی جا رہے ہوں، اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑائے اور مال غنیمت سمیٹنے کی طرف چلے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی چوچرا کیا، اگر ہم نے ذرہ برابر بھی عقلی گھوڑے دوڑائے اور شیطان کی طرح اگر مگر لیکن ویکن ہم نے کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آن کی آن میں مسلمانوں کو دکھا دیا اسی دنیا کی زندگی میں، اور ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا کہ دیکھو اللہ نے کیسے ان کو تتر بتر کر دیا۔ ہماری زندگی ایسے ہی تتر بتر ہوتی چلی جائے گی اگر ہم نے اگر مگر لیکن ویکن کیا تو۔ بس جتنا اللہ کا فرمان ہے، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی ذات سے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے درگزر کرنے کی درخواست کیجیے، اللہ سے بھیک مانگیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا جماعت کی مخالفت کر کے جماعت کی تباہی اور بربادی کا سبب مت بنیے، اس لیے کہ ایک آدمی مخالفت کرتا ہے جس کے نتیجے میں ساری جماعت تتر بتر ہو جاتی ہے اور ساری جماعت پر مشکلات اور پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے جماعت کی تباہی، جماعت کی مشکلات کا سبب مت بنیے، آگے بڑھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے تجاوز کر کے اور اللہ کے رسول کے احکام سے لمٹ سے باہر ہو کر کے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، سمجھیں۔ بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے میں نہیں بیان کی گئی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ الرحیق المختوم ہے، اور اسی طریقے سے رحمۃ للعالمین ہے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ خاص کر کے آپ غزوہ احد پڑھیے، غزوہ احد پڑھیے، اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، کیا ہمارے لیے سبق ہے، کیا ہمارے لیے سیکھ ہے، وہ ہماری زندگی میں کیا چیز ہے، اس کو آپ دیکھیے، سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور بہت آپ کو اپنی ٹارگٹ حاصل کرنے کا آپ کو ایک مشن ملے گا، آپ کو، اور ایک منزل آپ کو انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ العالمین ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ العالمین ہمارے مدارس، ہماری مساجد کی حفاظت فرما۔ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ العالمین ہم سبوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے۔ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما اور ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما۔ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔